السلام علیکم جی تو سب سے پہلے میں آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. یہ میرا جو چینل ہے اس پہ، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خود بھی ابھی سیکھنے کے فیز میں ہوں. لرننگ ایوری تھنگ بائی مائی سیلف، لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بروکر اکاؤنٹ میں بروکر فرم کے ساتھ اکاؤنٹ کھولا ہے. تو آج کل جو ہے نا پاکستان میں جو اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جانے کا جو گیا ہے ابھی، تو سب لوگ چاہتے ہیں کہ انویسٹ کریں. تو کیسے انویسٹ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے. تو انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں میرے لحاظ سے. جو میں نے اکاؤنٹ کھولا ہے، میرا جو خود کا پروسیس ہے، اس میں ہے بروکر کا لازمی ہونا. کسی بروکر کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ پھر انویسٹ اس کے ذریعے آپ کا اسٹاک وغیرہ اس کے ذریعے آپ خرید سکتے ہیں. کسی اور کے تھرو آپ نہیں خرید سکتے ڈائریکٹلی مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے لانگ ٹرم. تو بروکر CNIC ڈاکومنٹس میں اور بینک اکاؤنٹ بھی ڈاکومنٹس میں آتا ہے. اور جو تیسرا جو اہم چیزیں، مجھے خود اس بارے میں علم نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ چلا بعد میں کہ فون نمبر جو آپ کے نام پہ ہونا چاہیے، آپ کے CNIC پہ ہونا چاہیے. اگر CNIC پہ آپ کا فون نمبر نہیں ہے تو وہ پھر ویریفیکیشن کے لیے بہت میرے خیال سے مسئلہ ہوتا ہے. تو فون نمبر، بینک اکاؤنٹ کنونشنل یا اسلامک جو بھی ہے، لیکن یہ جو ایزی پیسہ، یہ جیسے جیس جو کیش ہے، اور ایک دو اور پیمنٹ سسٹمز ہیں. ایزی پیسہ بھی ہے. ایزی پیسہ کا اب مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ابھی میرے خیال سے ڈیجیٹل بینکنگ پہ کنورٹ ہو گیا، ڈیجیٹل بینک ہو گیا ہے میرے خیال سے. تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے، اس کے بارے میں معلومات میں نے اکٹھی کرنی ہے، پھر آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کیا سسٹم ہے اس کا. لیکن جو بینک الحبیب ہو گیا، حبیب بینک ہو گیا، میزان بینک، یہ اور بھی 2-3 بینک ہے. تو اس کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر یہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہے. یہ میں صرف ریزیڈنٹ پاکستانی کے بارے میں بتا رہا ہوں، اوورسیز پاکستانی کا نہیں بتا رہا. تو بروکر کے پاس جانا ہے آپ لوگوں نے، وہاں پہ اکاؤنٹ کھولنا ہے یا آن لائن کھولنا ہے، جو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. تو میں بذات خود پریفر کروں گا کہ آن لائن کھولیں، کیونکہ آن لائن میں اچھی بات ہے کہ آپ گھر سے ہی بیٹھ کے سب کچھ کر سکتے ہیں. اور ایپلیکیشن فل کر کے جو بروکر جو ہوتا ہے اس کی جیسے میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں کو شو کر دیتا ہوں کہ عارف حبیب جو لمیٹڈ جو بروکرش فرم ہے، جو پیج ہوتا ہے اس کا، جو ویب پیج ہے، اس پہ آ کے آپ یہاں پہ جو اوپن اکاؤنٹ پہ، تو وہاں سے آپ لوگوں کو یہاں پہ بھیج دیں گے. اور اس کے بعد جو اگر نیو یوزر ہے تو رجسٹریشن ہوتی ہے، اور او ٹی پی جو فون جو آپ لوگوں نے دیا ہوتا ہے نمبر، اس پہ ریسیو کر کے ای میل پہ بھی. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ بروکریج کے پاس جا کے آپ آن لائن اگر کھولنا چاہتے ہیں تو یہاں سے، اور پھر جو یہاں سے جو پیج کھل جاتا ہے، اور جو فارم فل کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ، پھر جب فارم فل کرتے ہیں تو اس میں 2 قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سہولت اکاؤنٹ اور ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ، جو نارمل انویسٹمنٹ ہے. ایک ہوتا ہے سہولت اکاؤنٹ، ایک ہوتا ہے نارمل اکاؤنٹ. نارمل اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پیسے ڈالنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کے پاس 1 بلین روپیز ہے، آپ 1 بلین بھی ڈالنا چاہتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. اور سہولت اکاؤنٹ میں مسئلہ تو نہیں، لیکن سہولت اکاؤنٹ میں ریسٹرکشنز ہیں. بیسکلی 10 لاکھ سے زیادہ آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے. اگر لیٹس سے فار ایگزامپل آپ نے 10 لاکھ کے شیئرز بائی کر لیے
اور سی ڈی سی میں وہ شیئرس چلے گئے 10 لاکھ کے، نیکسٹ ڈے وہ 11 لاکھ کے ہو گئے. تو سی ڈی سی اور بروکر آپ سے کہیں گے کہ بروکر میرے خیال سے کہ آپ یہ 1 لاکھ کے جو ایکسیس شیئرس آپ کے پاس پڑے ہیں ان کو آپ بیچ دیں. تو مطلب انہیں ریسٹرکشنز ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ نہیں کر سکتے ٹریڈ. تو اور جو سہولت اکاؤنٹ ہے اس میں ڈاکومنٹس اتنے نہیں ہوتے، مطلب انہیں جو پروف آف انکم ہے وہ اس کی جو نا وہ ویٹنگ اتنی مطلب زیادہ نہیں ہوتی. 10 لاکھ تک جو انویسٹمنٹ ہے سہولت اکاؤنٹ کی، جب آپ اس سے اوپر جانا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ کو انکم جو آپ کی جو انکم ہوتی ہے اس کو پھر آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے، اور اس کی جو پروفس وغیرہ ہیں وہ آپ نے سبمٹ کرنی ہوتی ہے اپنے بروکر کے پاس. اور پھر وہ این سی سی پی ایل کو بیچتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ نے اکاؤنٹ کھول دیا ہے سہولت اکاؤنٹ، اور درمیان میں آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر بروکر کے ساتھ رابطہ کر کے اوپن کر دے، مطلب سہولت سے نارمل پہ کنورٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ نے وہ پروفس وغیرہ دینی ہوتی ہے، مطلب پیسے کہاں سے آتے ہیں and all that. اس کے بعد این سی مطلب جب اکاؤنٹ کھلتا ہے تو یو آر گڈ ٹو گو اینڈ ٹریڈ بیسکلی. تو سہولت اکاؤنٹ، نارمل اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ، phone number, CNIC, all these documents you have to have those. Otherwise, you can't. If you are missing one of it, that's not. I mean, it's not possible that you'll be able to open an account. Basically, yeah. So what else? What else I was trying to say? Anyway, so if you get the idea between opening a normal account and a Solat account, if you have any question, just comment in the comment section, and I'll be happy to answer any of it. And plus, this is my first video, so don't make me don't make me feel bad. Just hit the thumbs up if you like it and subscribe. Thank you.